حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کی علامت کا ظاہر ہونا۔ بی بی آمنہ امید سے تھے۔ وہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ اب مجھے 7 مہینے مکمل ہو چکے، نہ مجھے اب کلی آئی، نہ مجھے کوئی اور علامت محسوس ہوئی، لیکن یہ یقین تھا کہ باطنی میں بچہ پرورش پا رہا ہے۔ البتہ عام عورتوں کو جو علامتیں محسوس ہوتی ہیں، کھانا اچھا نہیں لگتا، طبیعت اچھی نہیں رکھتی، ان کو ان میں سے کوئی علامت بھی محسوس نہیں ہوتی تھی، مگر یہ 1-2 چیزیں وہ نوٹ کرتی تھی۔ جب بی بی آمنہ چلنے لگے تو درخت کی ٹہنیاں ان کی طرف جھک جاتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ ٹہنیاں بھی جھک کر بی بی آمنہ کو سلام کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی دیکھا کہ رات کے وقت میں بیت اللہ جانے کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلتی تو آسمان کے ستارے قریب آ جاتے تھے، یوں لگتا تھا کہ آسمان کے ستاروں بھی ان کو سلام کرتے ہیں۔ مگر ایک بات بڑی پکی تھی، وہ یہ کہ گھر کی ضرورت کے لیے جب وہ زمزم بھرنے کے لیے جاتی تھی تو زمزم کا پانی جو عام طور سے نیچے ہوتا تھا، جب بی بی آمنہ وہاں پہنچی تو پانی بالکل کنارے کے قریب آ جاتا تھا، ان کو ڈول ڈال کر کھینچنا نہیں پڑتا تھا، وہ اوپر سے ہی پانی لے لیتی تھی۔ اور یہ بات اتنا عام تھا کہ مکہ مکرمہ کی لڑکیوں بھی پانی بھرنے جاتی تو وہ بی بی آمنہ کو پکڑ کر کھڑے کر دی جاتی۔ آمنہ آپ نے ہلاؤ، پانی اوپر آ جاتا ہے ورنہ پانی نیچے ہو جائے گا۔ تو بی بی آمنہ بھی یہ تمام علامتیں محسوس کرتے اور ان کو بھی محسوس ہوتا کہ میرے باطنی میں جو بچہ لگتا ہے کوئی بڑا بابرکت، لیکن راہی میں میاں فوت ہو چکے تھے، گھر کے اندر خرچ کی کمی تھی۔ اب ایک سرخ ستارہ آسمان کے اوپر چمکنے لگا۔ پہلے کتابوں میں ایک نشانی بتائی گئی تھی، جب نبی آخری زمانے میں دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے آنے سے پہلے سرخ ستارہ چمکے گا۔ جب سرخ ستارہ چمکنا شروع ہوا تو یہودی اہل کتاب کے گھروں کے اندر ہل مچ گیا، اب اس نبی کی پیدا ہونے کا وقت قریب ہے۔ چنانچہ مدینہ طیبہ میں جتنے عورتیں امید سے تھے انہوں نے ان کو پتہ کروایا، پھر یہ پتہ کروایا کہ کس کا وہاں بچے کا ولادت قریب ہے۔ پتہ چلا کہ سینکڑوں عورتیں حاملہ ہیں، مگر ابھی تو سب کا کئی مہینے باقی ہیں۔ تو پھر انہوں نے مکہ مکرمہ میں پتہ کروایا، ان کو پتہ چلا کہ بنو ہاشم میں عبداللہ کی یہاں جو بیوی تھی وہ امید سے ہے اور ولادت بھی قریب ہے، چنانچہ ان کا رشتہ بنو اسماعیل سے ملتا ہے۔ پر ان کی یہودیوں کو اوپر غم ہو گیا، مگر اللہ تعالیٰ کو جو مقصد تھا وہی کرنا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونا تھا، گھر کے اندر چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ بی بی آمنہ کے گھر کے اندر اتنا تنگ دستی تھی، چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجودہ نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صبح سحری کے وقت ہوئی۔ سحری کے وقت ولادت کا مقصد یہ تھا، لوگوں رات کا اندھیرا جب چل جاتا ہے تو صبح کی سفیدی آ جاتی ہے، یہ ایسا مہینہ دنیا میں تشریف لائے ہیں، آج کے بعد ظلم اور شرک کی رات ختم ہو جائے گی اور اب دنیا کے اندر ایمان کا اجالا آ جائے گا۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ نے بستر کے اوپر سجدہ بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا نے جب دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، میرا پوتا اتنا خوبصورت ہے۔ پھر وہ آپ کو لے کر بیت اللہ گئے۔ اس زمانے کا دستور یہی تھا کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو عورتیں حصول برکت کے لیے سب سے پہلے
اسے بیت اللہ بھیجتے تھے، وہاں اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ چنانچہ عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر گئے، مگر ان کو کیا پتہ حصول برکت کے لیے جس بچے کو لے کر جا رہے ہیں اس بچہ جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آ رہا۔ بات یہ تھی کہ جس بندے نے بچے کو دیکھا اس نے کہا، عبد المطلب اتنا خوبصورت بچہ تو کبھی دیکھا نہیں، اتنا پیارا بچہ تو کبھی دیکھا نہیں، یہ تو بڑا کیوٹ نظر آتا ہے، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ تعریف کی تو اللہ نے عبد المطلب کے دل میں نام ڈالا، میں اس کا نام وہ رکھوں گا جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی۔ چنانچہ انہوں نے محمد نام رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات جس کی دنیا میں اتنی تعریف کی جائی کہ مخلوق میں سے کسی کی اتنی تعریف نہ کی ہو۔ بہت پیارا نام ہے۔ پھر ایک نام محمد بھی رکھا گیا، وہ ذات جو اللہ تعالیٰ کی اتنی تعریف کرے کہ اتنی تعریف کسی اور نے کی ہی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی تھے۔ جب دنیا میں پیدا ہوئے تو آپ یتیم تھے۔ اللہ نے دنیا میں دیکھا کہ لوگوں یتیم کا تو باپ نہیں ہوتا، لوگ سمجھتے ہی بے سہارا ہوتا ہے، لیکن یاد رکھو جس کا باپ نہیں ہوتا اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہوتا ہے پھر اس کا سب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نعمت عطا فرمائی، چنانچہ آسمان کے ستارے جھکنے میں بھی حکمت تھی۔ پیغام دیا گیا کہ دیکھو آسمان کے مخلوق بھی اگر اس کے سامنے جھکتے ہیں تو زمین پر بسنے والوں تمہیں بھی اس کے سامنے جھکنا، ادب کرنا پڑے گا، جھکنا پڑے گا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ جو اس کی شاگردیں اختیار کریں گے وہ اس کی طرح شان پائیں گے۔ جس طرح آسمان کے ستارے ہوتے ہیں وہ لوگ زمین کے ستارے کہلائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ بھی بتایا کہ دیکھو جب آسمانی مخلوق بھی ان کا احترام کرتے ہیں تو دنیا والوں تمہیں سرداری اس وقت ملے گی جب تم لوگ ان کی قدموں میں آؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے چند باتوں کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دے دی۔